کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا پہلا ارب پتی کون تھا؟ راک فیلر the world's first billionaire۔ ایک وقت تھا جب کوئی جان ڈی راک فیلر کا نام سن کر کانپتا تھا۔ وہ نہ صرف دنیا کے پہلے ارب پتی تھے بلکہ وہ تاریخ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک۔ ان کی سلطنت سٹینڈرڈ آئل حریفوں کو بے دردی سے کچل کر، متعدد صنعتوں کا کنٹرول سنبھال کر، حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے رشوت دے کر اور کاروبار کے ساتھ ایسا سلوک کر کے دنیا کی سب سے غالب اجارہ داری بن گئی گویا یہ جنگ۔ اپنے بے رحم کاروباری طریقوں اور خفیہ سودوں کی وجہ سے راک فیلر نے بہت سے دشمن بنائے۔ ان کا کیریئر تلخ دشمنیوں سے بھرا ہوا ہے، اینڈریو کارنیگی کی طرح، اور یہاں تک کہ امریکی صدور کے خلاف زبردست لڑائیاں۔ لیکن تیل کی صنعت کا ٹائٹن ہونے سے پہلے راک فیلر معاشرے میں بہت نیچے تھا۔ اس کی کہانی صرف ان مٹھی بھر معاملات میں سے ہے جہاں کوئی غربت کی گہرائی سے دولت اور طاقت کی مکمل چوٹی تک بڑھنے کا انتظام کرتا ہے۔ راک فیلر کی کہانی بعض اوقات متاثر کن ہوتی ہے اور بعض اوقات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ جب لالچ اور خواہش مکمل طور پر غیر چیک ہوتی ہے۔ جان ڈی راک فیلر 1849 کو پیدا ہوئے، جن کا خاندان غربت میں تھا۔ 1849 میں جان ڈی راک فیلر کسانوں کے خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ پہلا تھا جس کے پاس کوئی نقد رقم نہیں تھی۔ اس کے 1000 سے بھی کم چھوٹے سے قصبے میں سب سے زیادہ پراسرار کردار جو پایا جاتا ہے وہ بلا شبہ جان کے والد تھے، جو بل کے نام سے مشہور تھے۔ خاندانی فارم میں مدد کرنے کے بجائے بل نے کچھ اور کیا۔ وہ ایک ایتھلیٹ تھا، وینٹرولوکسٹ، شکاری، ہپنوٹسٹ اور یہاں تک کہ جانوروں کا ٹرینر بھی۔ ایک بار اس نے مقابلے میں ایک ریچھ لی جسے اس نے پالتو جانوروں کے طور پر رکھا اور اسے کرتب سکھانے لگا۔ بل نے تھوڑا بہت یہ سب سیکھا مگر زیادہ نہیں۔ بل اکثر آدھی رات کو اچانک شہر چھوڑ کر چلا جاتا، جان اور اس کے بہن بھائیوں کو ہفتوں بلکہ مہینوں تک اپنے حال پر چھوڑ دیتا۔ پھر اچانک ایک پرتعیش گاڑی میں واپس آتا اور جان اور اس کے بہن بھائیوں پر کھلونوں اور تحائف کی بارش کر دیتا۔ یہ سب جان کے لیے الجھن کا باعث تھا کیونکہ اس کا خاندان ایک خستہ حال پرانے گھر میں رہتا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا اور اکثر رات کو بھوکے پیٹ اور سردی میں گزارتا۔ جب اس کے والد واپس آئے تو انہوں نے عیش و عشرت کے ان کبھی کبھار لمحات کے ساتھ ایک تنہائی مشکل اور تکلیف دہ زندگی گزاری۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بل نے ایک کون آرٹسٹ کے طور پر ایک خفیہ دوہری زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ جب وہ غائب ہوتا بل اپنا نام ولیم راک فیلر سے بدل کر ڈاکٹر ولیم لیونگسٹن رکھ دیتا اور بیمار اور مایوس لوگوں کو بیکار جڑی بوٹیوں کے علاج اور دوائیوں بیچتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا رہتا۔ کیونکہ بل عام طور پر گھوٹالوں سے دور رہتا تھا جن کی والدہ نے فارم میں سخت محنت کی، جہاں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے جان کے اندر ایک مضبوط مذہبی عقیدہ اور فرض شناسی پیدا ہوئی۔ 10 سال سے کم عمر کے لڑکے کے لیے اسکول اور کھیتی باڑی میں توازن قائم رکھنا آسان نہیں تھا، لیکن اسی نے اسے نظم و ضبط اور محنت کی اہمیت سکھائی۔ جان کو فخر تھا کہ وہ اپنے خاندان کی مدد کر رہا ہے اور اسی دوران اس نے پیسے کمانے کے دوسرے طریقے بھی تلاش کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر جان نے ایک بار جنگل میں ایک جنگلی جانور کا پیچھا کیا، اس کے انڈے چرائے اور اس کے بچے پالا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو جان نے ان میں سے کچھ کو منافع کے لیے بیچ دیا اور باقی کو اپنے پاس رکھ کر دوبارہ انڈے حاصل کرنے کے لیے اسی عمل کو دہرانے لگا۔ اپنی کم عمری کے باوجود جان ہر ہفتے چند ڈالر کمانے لگا اور اس کا خاندان کی مالی حالت پر واضح اثر پڑنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ راک فیلر خاندان آخرکار ایک نسبتاً مستحکم اور بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ تاہم جب جان 10 سال کا تھا تو اس کے والد بل پر ایک نوجوان عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگایا گیا۔ اگرچہ کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا، پھر بھی راک فیلرز کو شدید عوامی بدنامی کے ساتھ سامنا کرنا پڑا اور اس لیے انہیں اپنا گھر چھوڑ کر نئے شہر منتقل ہونا پڑا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد بل اپنی چالاکیوں، جھوٹ اور بے وفائی کو کم کر دے گا اور اپنے خاندان پر توجہ دے گا؟ لیکن اس کے برعکس اس نے مزید یہی سب کچھ جاری رکھا۔ ڈاکٹر ولیم لیونگسٹن کی جعلی شناخت استعمال کرتے ہوئے بل نے ایک اور ریاست میں ایک دوسری عورت کے ساتھ شادی کر لی جہاں کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے یہ بات راز رکھی اور نہ جان کی ماں اور نہ ہی دوسری عورت کو معلوم تھا کہ وہ 2 شادیوں میں سے ایک ساتھ بندھا ہوا ہے۔
اس کا اثر یہ ہوا کہ بل تقریباً کبھی گھر نہیں ہوتا تھا، چنانچہ راک فیلر خاندان ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتا رہا اور جان نے گھر کے غیر رسمی سربراہ کے طور پر مزید ذمہ داریاں سنبھالی اور وہ اسکول جاتے ہوئے بھی پیسے کمانے اور گھر چلانے کے طریقے سوچتا رہتا اور اس نے چھوٹے قرضے دینا بھی شروع کر دیا۔ آخر کار راک فیلرز اوہایو میں ایک اچھا گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ اب جان 16 سال کا ہو چکا تھا اور اسکول تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ وہ کالج جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے 4 بہن بھائی تھے اور 5واں بھی راستے میں تھا، اور چونکہ جان کے والد اب معمول سے زیادہ غائب تھے، جبکہ اس کے پاس اس کی خفیہ دوسری بیوی تھی۔ جان کی ماں نے جان پر انحصار کیا کہ وہ ان کے کھانے، رہائش اور تعلیم کی ادائیگی میں مدد کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کالج سوال سے باہر تھا۔ جان کو فوری طور پر کالج پر جانا پڑا اور اس لیے اپنی گریجویشن سے صرف 2 ماہ قبل جان نے اسکول کو چھوڑ دیا اور کلیولینڈ میں نوکری کے لیے تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شہر کے تمام بڑے ریل روڈز، بینکوں اور تھوک کے تاجروں کے فہرست بنائی۔ تاہم جب بھی جان انٹرویو کے لیے جاتا، لوگ اس کے چہرے پر ہنستے جب انہیں معلوم ہوتا کہ وہ صرف 16 سال کا ہے۔ جان کو ایک کے بعد ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور 6 ہفتوں کی مسلسل کوششوں کے بعد اسے ایک چھوٹی سی فرم میں انٹرویو مل گیا جسے بک کیپنگ کی مدد میں ضرورت تھی۔ جب انہوں نے جان کی بہترین خطاطی دیکھی تو انہوں نے اسے موقع دینے کا فیصلہ کیا اور فوراً کام شروع کرنے کو کہا۔ بغیر یہ بتاتے کہ اسے کتنی تنخواہ ملے گی، جان بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی باقی زندگی میں 26 ستمبر کو ذاتی چھٹی کے طور پر منانا شروع کیا، جسے وہ جاب ڈے کہتا تھا۔ اس کے لیے یہ دن اس کی اپنی سالگرہ سے بھی زیادہ ہے۔ اگرچہ یہ کوئی بڑی کمپنی نہیں تھی، لیکن جان کی پہلی نوکری نے اسے سکھایا کہ کلائنٹ سے کیسے نمٹا جاتا ہے، بل کیسے ادا کیے جاتے ہیں، اور پہلی بار اسے کاروبار کے اندرونی نظام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ایک دن اس کا باس $4000 کا چیک لے کر آیا اور اسے ایک سیف میں رکھ دیا۔ جان کو سیف کے بارے میں علم تھا، اس لیے جب باس چلا گیا اس نے اسے کھول لیا تاکہ نوٹ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکے اور محسوس کر سکے کہ وہ کتنی بڑی رقم کی نمائندگی کرتا ہے۔ جان نے خواب دیکھا کہ وہ بھی ایک دن اپنے مالکوں جتنا پیسہ کمائے گا اور ہر صبح کام پر جانے سے پہلے وہ اپنے آپ سے دہراتا، میں امیر ہونے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ 1855 کے آخر میں اس کے مالکان نے اسے $50 دیے، یعنی روزانہ صرف 50 سینٹ سے کچھ زیادہ۔ یہ زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس کی تنخواہ بڑھا کر $300 سالانہ کر دی گئی، جو آج کے حساب سے تقریباً $11000 کے برابر تھی۔ یہ اضافہ جان کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس نے اسے وہ چیز جس کی اسے شدید خواہش، اپنے والد سے آزادی، اب اپنی ماں کی مدد سے وہ اپنے خاندان کو ایک مستحکم زندگی دینے کے قابل ہو گیا۔ اپنے کیریئر کے آغاز سے ہی جان اپنی آمدنی کا تقریباً 10% مختلف فلاحی کاموں پر عطیہ کرتا رہا، لیکن 2 سال کی محنت کے بعد معاشی کساد بازاری کی وجہ سے کاروبار سست پڑ گیا اور شراکت داروں میں سے ایک نے فرم چھوڑ دی۔ اس کی تمام ذمہ داریاں جان پر آ گئیں اور وہ کمپنی کا مرکزی اکاؤنٹنٹ بن گیا۔ تاہم جان جانتا تھا کہ اس بحران کی وجہ سے آمدنی میں شدید کمی آ رہی ہے اور اسے اندازہ تھا کہ جلد ہی کمپنی بند بھی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی جان پریشان نہیں تھا۔ اس 2 سال کے تجربے نے اسے بہت اعتماد دیا تھا اور وہ پہلے ہی اپنے بڑے قدم کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جان ڈی راک فیلر اب اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے تیار۔ اپنی پہلی نوکری کے دوران جان کی دوستی ایک 28 سالہ کیمسٹ مورس کلارک سے ہوئی تھی جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اگرچہ اس وقت جان کی عمر صرف 18 سال تھی، لیکن کلیولینڈ میں بک کیپر کے طور پر اس کی اچھی شہرت بن چکی تھی۔ اور ایک اور دن مورس نے اسے بتایا کہ وہ پیداوار کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور اسے شراکت کی پیشکش کی۔ تھوڑی سی بچت کے بعد انہوں نے کلارک اینڈ راک فیلر نامی کمپنی بنائی اور اناج، مچھلی، پھلیاں، گوشت اور دیگر اشیاء خرید کر دوبارہ فروخت کرنا شروع کیا۔ شروع میں آسان نہیں تھا۔ جان اور مورس اگرچہ گاہکوں کی تلاش میں تھک جاتے تھے، لیکن اپنا کاروبار ہونے کی وجہ سے انہیں فخر محسوس ہوتا تھا، اور اگرچہ جان شروع میں تھوڑا شرمیلا اور خاموش بھی تھا۔ جان ایک قابل سیلز مین تھا۔ چونکہ وہ بہت سمجھدار اور پختہ مزاج تھا، اس لیے ہر کوئی اس سے مسٹر راک فیلر کہتا تھا۔ صنعت کے بڑے اور تجربہ کار لوگ بھی اس پر آسانی سے بھروسہ کر لیتے تھے اور کلارک اینڈ راک فیلر گاہکوں کی فہرست تیزی سے بڑھنے لگی۔ دراصل ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کاروبار کو مزید پھیلانے اور زیادہ کلائنٹ سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کافی سرمایہ نہیں تھا، لیکن جان اور مورس نے اس مسئلے کا ایک نہایت ہوشیار حل نکالا۔ اگر وہ $5000 کا قرض لینا چاہتے تو وہ کلیولینڈ میں یہ بات پھیلا دیتے کہ ان کی فرم $10,000 کی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے، اور اس طرح عوام کو یہ تاثر دیتے کہ ان کے پاس پہلے ہی کافی نقد رقم موجود ہے۔ اس سادہ سی چال کی وجہ سے بینک انہیں قرض دینے کے لیے زیادہ تیار ہو جاتا ہے، اور یہی اضافی قرض
انہیں ایک مضبوط پوزیشن میں لے آیا جب امریکی خانہ جنگی شروع ہوئی، کیونکہ اس دوران کاروبار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ اب بھی اپنے 6 افراد کے خاندان کی کفالت کا ذمہ دار تھا، اور اگر وہ کام چھوڑ دیتا تو گھر میں کوئی آمدنی نہیں رہتی۔ اس لیے فوج میں شامل ہونے کے بجائے اس نے $300 دے کر اپنی جگہ کسی اور کو بھرتی کیا، اور ساتھ ہی کئی یونین سپاہیوں کے لیے سامان بھی فراہم کیا۔ جنگ نے شمالی ریاستوں کی معیشت کو بہت فائدہ پہنچایا اور کلیولینڈ یونین کے لیے ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ مقامی طور پر خوراک کی قیمتیں بڑھ گئیں، جس سے جان کا کاروباری منافع تقریباً 4 گنا بڑھ گیا۔ 1862 میں جان اور مورس نے $17,000 کا منافع کمایا، جو آج کے حساب سے $5 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے۔ 23 سال کی عمر کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن جلد ہی ایک نیا موقع جان کے سامنے آ گیا۔ بجلی سے پہلے لوگ رات کو گھروں کو روشن کرنے کے لیے تیل کے چراغ استعمال کرتے تھے۔ یہ تیل عام طور پر ویل کی چربی سے تیار کی جاتا ہے، لیکن ویل کا شکار مہنگا مشکل تھا، اور افسوسناک طور پر کئی انواع تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی۔ پھر 1859 میں پینسلوینیا میں یہ دریافت ہوئی کہ زمین میں نصب لکڑی کے ڈھانچے، جنہیں آئل ڈائریکٹ کہا جاتا ہے، کے ذریعے خام تیل بڑی مقدار میں نکالا جا سکتا ہے۔ یہ عمل سستا ہے اور آسان بھی، اور منافع بہت تیزی سے آنے لگا۔ اسی وجہ سے اسے بلیک گولڈ یعنی سیاہ گولڈ کہا جانے لگا۔ اسی دوران جان کی ملاقات کلیولینڈ کے ایک نوجوان اینڈریوز سے ہوئی، جو تیل صاف کرنے کی ریفائنری قائم کرنے کے لیے سرمایہ تلاش کر رہا تھا۔ اینڈریوز کے پاس ایک اہم تکنیکی برتری تھی۔ اس نے دریافت کیا تھا کہ اگر خام تیل پر سلفیورک ایسڈ استعمال کیا جائے تو وہ صاف ہو کر مٹی کے تیل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو زیادہ روشن اور دیر پا ہوتا ہے۔ ایک سادہ سا عمل تھا، لیکن اس کا راز چند ہی لوگوں کے پاس تھا۔ کیونکہ جان اور مورس کے پاس اب کچھ اضافی سرمایہ موجود تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کاروبار کو متنوع بنایا جائے، اور اینڈریوز کی ریفائنری میں $4,000 کی سرمایہ کاری کر دی۔ ابتدا میں یہ صرف ایک ضمنی منصوبہ تھا، لیکن جلد ہی ریفائنری غیر معمولی طور پر کامیاب ہوگی، کیونکہ مٹی کا تیل خام تیل کے مقابلے میں زیادہ منافع بخش تھا۔ 1 سال کے اندر ریفائننگ ان کے کاروبار کا سب سے زیادہ منافع بخش حصہ بن گیا۔ اس کے بعد جان اور مورس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا پرانا کاروبار چھوڑ کر مکمل طور پر تیل کی صنعت پر قدم رکھ دیا، لیکن جلد ہی انہیں ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ تیل کی سپلائی غیر مستحکم تھی۔ اکثر لوگ سوچتے تھے کہ یہ وسائل جلد ختم ہو جائیں گے، اور قیمتیں انتہائی غیر متوازن تھیں۔ کبھی قیمتیں بہت نیچے آ جاتی تو کبھی اچانک بہت اوپر چلی جاتی۔ اس غیر یقینی صورتحال نے پوری مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے جان نے فیصلہ کیا کہ وہ خام تیل نکالنے کے بجائے صرف ریفائننگ پر توجہ دے گا، لیکن پھر بھی کاروبار دباؤ میں تھا۔ مورس کے لیے یہ غیر یقینی صورتحال ناقابل برداشت ہوگی، اور 1865 میں اس نے اپنا حصہ جان کو بیچ دیا۔ جان نے $72,500 میں اس کا حصہ خرید لیا، اور یوں وہ مکمل طور پر کاروبار کا مالک بن گیا۔ جلد ہی پینسلوینیا میں ایک بڑا نیا تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا، جس نے مارکیٹ کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی دوران جان کی سوچ حقیقت بنتی جا رہی تھی کہ وہ امیر بننے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، لیکن اب مقابلہ سخت تھا، اور کامیابی کے لیے اسے انتہائی جارحانہ حکمت عملی اپنانا پڑی۔ اسی دوران اس نے کمپنی کو اسٹینڈرڈ آئل کے نام سے دوبارہ برانڈ کیا، اور کاروبار کو وسعت دینا شروع کی۔ جلد ہی اس نے ہنری فلیگر کو بطور پارٹنر شامل کر لیا، جو کاروباری طور پر اس جیسا ہی مضبوط اور پرعزم تھا۔ فلیگر خاص طور پر زیادہ سخت اور بے رحم سوچ رکھتا تھا۔ دونوں نے مل کر ایسی حکمت عملی اپنائی جس میں مقابلے کو کمزور کرنا بھی شامل تھا۔ جان نے ریل روڈ کمپنیوں کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے تاکہ کم قیمتوں پر تیل کی ترسیل کی جائے۔ ان معاہدوں کی وجہ سے ان کے حریفوں کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، جبکہ جان کو بہت کم خرچ آتا تھا، جس سے وہ قیمتوں کی جنگ جیت گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی حکمت عملی آخرکار اس کے حریفوں کو دیوالیہ کر۔ یہ طریقہ سخت ضرور تھا، لیکن انتہائی مؤثر تھا۔ جان کو اندازہ تھا کہ اسے پورے نظام کا حل درکار ہے، اس لیے اس نے مزید طاقت ور اجارہ داری بنانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ 1872 تک جان اور ہنری بے رحمی سے معیاری تیل بڑھا رہے تھے، لیکن تیل کی قیمتوں میں مزید 25% تک کمی واقع ہوتی گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے جلد کچھ نہیں کیا تو پوری صنعت تباہ ہو سکتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی گر جائیں گے۔ تو جان نے پینسلوینیا ریل روڈ کے صدر ٹام اسکاٹ کے ساتھ تعاون حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جان اور اسکاٹ جان کے دوسرے 2 اہم ریل روڈ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے بعد حریف تھے، لیکن اب اسکاٹ اس طرح کا خفیہ معاہدہ کرنے کے لیے پہنچ رہا جو اس سے بھی زیادہ بے رحم تھا۔ اسکاٹ نے سب سے بڑے ریل روڈز اور سب سے بڑے ریفائنریز کے ایک بہت ہی منتخب گروپ کے درمیان ایک خفیہ اتحاد کی تجویز پیش کی، جس میں یقیناً راک فیلر بھی شامل تھا۔
اور اس طرح اسٹینڈرڈ آئل اور پینسلوینیا، نیو یارک سینٹرل اور ایری ریل روڈز نے مل کر ایک اتحاد قائم کیا۔ ساؤتھ امپروومنٹ کمپنی یا مختصر طور پر SIC کے غیر واضح نام سے معاہدہ یہ تھا کہ نقل و حمل کے اخراجات پر خفیہ 50% چھوٹ کے بدلے جان اپنا تمام تیل خصوصی طور پر ان ریل روڈز کے ذریعے منتقل کرے گا، لیکن جان صرف اپنے لیے فوائد حاصل کرنے سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے معاہدے کو اپنے مقابلے کے لیے تباہ کن بنانے کے لیے ڈیزائن کیا۔ مثال کے طور پر جب اسے خفیہ اتحادی سے باہر کوئی بھی ان کی ریل روڈز کے ذریعے مٹی کا تیل لے جاتا تو اسٹینڈرڈ آئل کو ان کی ترسیل کی لاگت سے بھی 50% چھوٹ ملے گی۔ ان کو خرابیوں کے نام سے جانا جاتا تھا اور ان کا مطلب یہ تھا کہ اسٹینڈرڈ آئل کے خریف نہ صرف ایک ہی ریل روڈ پر اپنا تیل لے جانے کے لیے زیادہ قیمتیں ادا کریں گے، بلکہ اس رقم میں سے کچھ براہ راست راک فیلر ہو جاتا رہے گا۔ اور اس سب کو ختم کرنے کے لیے ریل روڈ خفیہ طور پر جان کو اپنے حریفوں کی ترسیل کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرے گا۔ وہ اپنے حریفوں کے کاروبار کی ہر تفصیل کو جانتا اور اس لیے وہ سستی قیمتوں پر مٹی کا تیل بیچ کر ان کو کم کر سکتا ہے۔ اس خفیہ اتحاد سے باہر کسی کو بھی کوئی موقع نہیں ملے گا۔ کلب سے خارج ہونے والے ہر فرد کے لیے یہ سزائے موت تھی، اور اس سے بری بات یہ تھی کہ وہ اسے بھی نہیں جانتے تھے۔ تاہم جب راک فیلر کے بہت سے ناقدین اس پورے انتظام کو بے شرم طاقت کا قبضہ قرار دیتے، جان کے لیے اس کا واقعی یقین تھا کہ یہ تیل کی صنعت کو بچانے کے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ جیسے جیسے چیزیں بہت سارے حریفوں کے ساتھ کھڑی تھیں، ان کی مصنوعات مفت میں دیے جانے کے قریب ہوتے جا رہی، کیونکہ تیل کی اتنی زیادہ فراہمی آسانی سے دستیاب۔ اس کا خیال تھا کہ ان ریفائنریوں کو ختم کرنے کے لیے تیل کی صنعت کو مجموعی طور پر مدد ملے گی، لیکن کسی بھی طرح سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ جب ایک ریل روڈ اور ریفائنر کارٹیل کی افواہیں جلد ہی پھیلنے لگی، جب لوگ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ 3 اہم ترین ریل روڈز کی شرح راتوں رات دگنی ہو گئی ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ بالکل کس پر الزام لگانا ہے۔ پینسلوینیا ریل روڈ کے ٹام اسکاٹ اور اسٹینڈرڈ آئل کے جان ڈی راک فیلر جیسے جیسے اتحاد کی افواہیں پھیلتی رہیں، ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اسٹینڈرڈ آئل اور پینسلوینیا ریل روڈ کو تشدد، توڑ پھوڑ اور آتش زنی کی دھمکیاں دی۔ مظاہرین نے اسٹینڈرڈ آئل کی کھیپ کو ہائی جیک کر لیا اور اپنا تیل گرا دیا۔ انہوں نے پینسلوینیا کی ٹرین کی پٹریوں کو زمین سے پھاڑا، لیکن SIC کو آخری دھچکا اس وقت لگا جب تیل کی کان کے کارکنوں نے اپنا جوابی اقدام کیا، SIC کا بائیکاٹ۔ خام تیل کی فراہمی کے بغیر جان کی ریفائنریز بیکار تھیں، اس لیے اس کے بننے کے 2 ماہ بعد SIC کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک ذلت امیز واقعہ ہے جس نے جان پر بہت زیادہ منفی توجہ دی، لیکن جان کو اس سے مرحلہ وار نہیں کیا گیا۔ اس نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ وہ مشکوک بیک روم سودوں کے ذریعے تیل کی صنعت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو وہ اسے عوام میں کرے گا اور طاقت کے ذریعے صنعت کو فتح کرے گا۔ جان اسٹینڈرڈ آئل کے تحت زیادہ سے زیادہ ریفائنریز لانا چاہتا تھا، اور اس کی حیرت کی بات یہ تھی کہ SIC کی ناکامی نے صنعت میں ایک اہم تبدیلی کی تھی۔ SIC اتحاد کے بہت ہی عوامی نتائج کے باوجود خفیہ ریل روڈ اور ریفائنر کارٹیل کے بارے میں بھی سرگوشیاں جاری تھیں۔ بہت سے لوگ بیوقوف تھے کہ ابھی بھی کچھ قسم کے خفیہ معاہدے ہونے چاہیے بڑے ریل روڈز اور بڑے ریفائنرز کے درمیان جگہ، اگرچہ افواہیں ہر جگہ پھیل گئی۔ آئل ریفائنرز خوفزدہ تھے کہ اگر اسٹینڈرڈ آئل کا ریل روڈ کے ساتھ کوئی راز معاہدہ ہے تو وہ کچھ جائیں گے، اور جان نے اس خطرے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ جان کلیولینڈ کی 26 آئل ریفائننگ کمپنیوں میں سے 22 کو مختلف حصوں میں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو ان کے کاروبار کی اصل قیمت تھی۔ لہٰذا اگرچہ SIC آگے نہیں بڑھا تھا، اس خوف نے بہت ریفائنرز پر دباؤ ڈالا کہ وہ جان کو اپنی کمپنیاں بیچ کر گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ چونکہ بہت سے دوسرے ریفائنرز بہرحال پیسے کھو رہے تھے، جان ان کو دکھائے گا اپنی کمپنی کے مالیات تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اسٹینڈرڈ آئل کتنا اچھا کر رہا ہے، اور ان پر یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ زیادہ تر ریفائنرز کے لیے ہاری ہوئی جنگ لڑنے اور کیش آؤٹ کرنے کے درمیان انتخاب واضح تھا، اور جب بھی کوئی فروخت ہوا جان نے انہیں صرف 2 اختیارات دیے۔ وہ یا تو صنعتی معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں جس میں انہیں دوبارہ صنعت میں شامل ہونے سے منع کیا گیا ہے، یا وہ معیاری تیل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ زیادہ تر حریفوں نے اسٹینڈرڈ میں شامل ہونے کا انتخاب کیا، اس لیے جان کے پاس اس کے لیے کام کرنے والی صنعت میں سب سے زیادہ روشن ذہن تھے۔ وہ تمام کاروباری افراد جو اپنی کمپنیاں چلا رہے تھے، اب انہیں معیاری تیل کی چھتری کے نیچے ایک بڑی کمپنی میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ جب نئی ریفائنریز اسٹینڈرڈ آئل کی مالکیت میں آئی تو انہوں نے
جدید ترین آئل ریفائننگ ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا، جس سے لاگت میں زبردستی کمی واقع ہوئی۔ 1863 کے وسط تک جان ایک سلطنت کے کنٹرول میں تھا، جس میں ایک انتہائی مؤثر ریفائنریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی جو مل کر ہر سال 1 ملین بیرل سے زیادہ مٹی کا تیل بیچ سکتی تھی۔ اب کلیولینڈ ریفائنریوں پر اس کی اجارہ داری تاہا 18 ستمبر 1963 کو ایک دن جسے مورخین بلیک جمعرات کہتے ہیں، بینکوں کی ناکامیوں کے ایک سلسلے نے امریکی معیشت کو قومی کے ساتھ بازاری میں دھکیل دیا، جو 6 سال تک جاری رہی۔ پہلی بار تیل کی قیمتیں اس لیے نہیں گریں کہ بہت زیادہ سپلائی تھی، بلکہ اس کے برعکس طلب کی مکمل کمی کی وجہ سے۔ اسٹینڈرڈ آئل نے کلیولینڈ میں اپنے 6 بڑے ریفائننگ پلانٹس میں سے صرف 2 کو کام پر رکھا، اور بلیک جمعرات کے 1 سال بعد تیل کو ایک بیرل کم از کم 48 میں تجارت کر رہا تھا، جو پانی کے مساوی مقدار کی قیمت سے بھی کم تھا۔ لہٰذا کان کنواں سے لے کر ریل روڈ اور ریفائنریز تک ہر کوئی اپنی بظاہر ناگزیر قسمت دیوالیہ پن سے خوفزدہ، لیکن اسٹینڈرڈ آئل کے مالیات کے محتاط انتظام، بینکوں کے ساتھ بہترین کریڈٹ اور اپنی جدید ریفائنریوں کی بدولت جان ملک کے واحد ریفائنرز میں سے تھا جو اب بھی منافع کما سکتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح جان نے ہر بحران کو ایک موقع سمجھا۔ اس نے خون کی بو سونگھی۔ اب جان اس وقت کلیولینڈ میں پہلے ہی غالب تھا، جو ملک کے اہم ریفائننگ مراکز میں سے ایک تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ تاریخ، معاشی حالات ملک گیر مسئلہ ہیں، اور اس لیے پٹسبرگ، فلاڈیلفیا اور نیو یارک جیسے دیگر ریفائننگ مراکز میں ریفائنرز شدید مشکلات کا شکار تھے، اور اس طرح جان نے فیصلہ کیا کہ یہ ان میں سے زیادہ کو حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ لہٰذا جان نے ملک گیر خریداری کا مہم شروع کی۔ جب بھی کوئی بیچنے سے گریز کرتا، جان ان پر دباؤ ڈالنے کے بالواسطہ طریقے استعمال کرتا۔ مثال کے طور پر وہ تمام دستیاب ریفائننگ مشینری اور بیرل خرید لیتا تاکہ حریف اپنا تیل نہ بنا سکے اور نہ ہی پیک کر سکے، اور اگر وہ کسی طرح تیل بنا بھی لیتے تو وہ ہر ریل روڈ کو مہینوں کے لیے محفوظ کر لیتے تاکہ وہ اسے کہیں بھی نہ بھیج سکے۔ جان کی ایک اور سخت کاروبار حکمت عملی یہ تھی کہ ریل روڈز پر دباؤ ڈال کر دوسرے ریفائنرز کے لیے قیمتیں انتہائی زیادہ کروا دی جائیں کہ وہ جلد ہی دیوالیہ ہو جائیں۔ کیونکہ اس کے پاس اپنے تمام حریفوں کی کھیپوں کا تفصیلی ریکارڈ تھا، وہ ان کے تباہی کے دہانے تک پہنچنے کا انتظار کرتا اور پھر وہ انہیں خرید کر ان کے کاروبار کو بچانے کی پیشکش کرتا۔ جو بھی اسٹینڈرڈ آئل میں شامل ہونا چاہتا وہ اس کے دباؤ میں کچل دیا جاتا۔ جب معیشت بحال ہونا شروع ہوئی تو اسٹینڈرڈ آئل نے پٹسبرگ کی ریفائننگ صلاحیت کا نصف سے زیادہ کنٹرول حاصل کر لیا، جو کہ فلاڈیلفیا کی سب سے بڑی ریفائنریوں میں سے تھی، اور نیو یارک میں بھی اس نے غالب پوزیشن حاصل کر۔ صنعت پر مزید کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جان نے پائپ لائنوں کا ایک نیٹ ورک بنایا جو خام تیل کو اس کی ریفائنریوں تک لانا اور بڑے شہروں تک ریفائنری تیل پہنچانا تھا۔ پائپ لائنوں کی وجہ سے اسٹینڈرڈ کا ریل روڈ پر انحصار کم ہو گیا، اور اس کی طرح اس کے اخراجات مزید کم ہو گئے، اور امریکہ کے ایسٹرن کورس کو جال کی طرح ڈھانپنے والی اپنی پائپ لائنوں کے ساتھ اسٹینڈرڈ آئل نے اپنا مناسب عرفی نام آکٹوپس حاصل کیا۔ ابھی صرف 30 کی دہائی ہونے کے باوجود جان ڈی راکفیلر اب تیل صاف کرنے کا غیر متنازع بادشاہ تھا اور ملک کے امیر ترین آدمیوں میں سے تھا۔ تاہم اب تک بہت سے لوگ اسٹینڈرڈ آئل کے جارحانہ کاروباری طریقوں کا شکار ہو چکے تھے۔ اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے اخبار نے کمپنی کو سب سے ظالمانہ، بے رحم، بے وقوف اور گرفت کرنے والی اجارہ داری قرار دیا جو کبھی کسی ملک پر قائم نہیں ہوئی تھی۔ جان کے دشمنوں کی فہرست خطرناک حد تک لمبی ہوتی رہی۔ ریل روڈ کمپنیوں کے لیے تیل کی صنعت ایک زبردست کاروبار تھی، کیونکہ کنواں سے ریفائنریوں تک تیل پہنچانے کے لیے اور پھر اسے بڑے شہروں تک لے جانے کے لیے ریفائنرز کی ضرورت تھی۔ تاہم جب اسٹینڈرڈ آئل نے پورے امریکہ کے مشرقی ساحل پر پائپ لائنوں کے وسیع نیٹ ورک بچھا لیا تو ریل روڈ کمپنیوں کا احساس ہوا کہ ان کا ایک اہم صارف اب ختم ہو رہا ہے۔ چنانچہ پینسلوینیا ریل روڈ کے مالک ٹام اسکاٹ نے اپنی پائپ لائنز بچھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ جانتا تھا کہ جان کو پسند نہیں آئے گا۔ اب اسکاٹ کا جان سے براہ راست مقابلہ تھا تو جان نے اسے اعلان جنگ سمجھا۔ اس نے امریکہ کی سب سے طاقتور کمپنی کے خلاف مکمل حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے جان نے پینسلوینیا ریل روڈ کے ساتھ اپنا تمام کاروبار منسوخ کر دیا اور اس کے بجائے سارا تیل دوسرے ریل روڈ پر بھیج دیا۔ پھر جان نے اسٹینڈرڈ آئل کے مٹی کے تیل کی قیمت کم کر دی، جس سے حریفوں کو بھی قیمتیں کم کرنا پڑی اور اس طرح ان کے منافع کے مارجن کم ہونے لگے، اور پینسلوینیا ریل روڈ پر شپمنٹ آرڈرز بھی کم ہو گئے، اور آخر کار جان نے نیو یارک سینٹرل کو ایری ریل روڈ کو قائل کیا کہ وہ اپنی شپنگ فیس ہر کسی کے لیے کم کر دے تاکہ پینسلوینیا ریل روڈ مزید نقصان اٹھائے۔
یہ حکمت عملی مکمل طور پر کامیاب رہی۔ اس سب کا مقابلہ کرنے کے لیے پینسلوینیا روڈ کو واقعی ریفائنرز کو تیل کی ترسیل کے لیے ادائیگی کرنا پڑی۔ اسکاٹ کو اپنے سینکڑوں ملازمین کو فارغ کرنا پڑا اور ان کی تنخواہوں میں 20% کمی کرنا پڑی۔ لیکن جان کے حملے نے صرف پینسلوینیا ریل روڈ کو متاثر نہیں کیا، ایک اور بڑی ریل روڈ B&O کو بھی اس طرح کی چھانٹی اور اجرتوں میں کمی کرنی پڑی، اور اس طرح پینسلوینیا ریل روڈ پر جان کا حملہ نادانستہ طور پر امریکی تاریخ کی سب سے پرتشدد مزدور ہڑتالوں میں سے ایک کا سبب بنا۔ ہنگامہ آرائی میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے، اور صرف پٹسبرگ میں پینسلوینیا روڈ نے مال بردار 500 کاریں، 112 لوکوموٹیوز اور 27 عمارتیں مظاہرین ہاتھوں جلا دینے کے بعد کھو دی، یہاں تک کہ جان بھی اس افراتفری میں پریشان ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد پینسلوینیا ریل روڈ کو، جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اسٹینڈرڈ آئل کے خلاف جنگ ہار گیا اور ٹام اسکاٹ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اسکاٹ ایک مایوس کن صورتحال میں تھا، اور جان کی کاروباری پارٹنر ہنری، جو کاروبار کو جنگ سمجھتا تھا، اس نے اسے مکمل طور پر کچلنے کا موقع سمجھا۔ لیکن جان کے پاس ایک بہتر خیال تھا، اور اس نے بجائے وہ ریل روڈ کے ساتھ بڑے معاہدے کرنے کی طرف گیا۔ جان نے پینسلوینیا روڈ کو اسٹینڈرڈ کی 47% ٹریفک کی ضمانت دے کر اسے زندہ رہنے میں مدد دینے پر اتفاق کیا۔ نیو یارک سینٹرل، ایری اور B&O کو باقی حصہ ملا۔ بدلے میں جان نے پینسلوینیا سے سرکاری نرخوں پر بہت بڑی خفیہ رعایتیں مانگی، اور حریفوں کو ترسیل سے متعلق مزید تفصیلی معلومات مانگی، اور وہ ہر بیرل کے بدلے 20 سینٹ بھی چاہتا تھا جو کسی بھی ریل روڈ سے گزرتا تھا۔ اس میں سے بہت کچھ پرانے خفیہ اتحاد جیسا تھا، لیکن اس بار طاقت کا توازن جان کے پاس تھا، اور عملی طور پر جو چاہتا تھا وہی حاصل کر سکتا تھا۔ ریل روڈ کے پاس کوئی انتخاب نہیں تھا۔ اس طرح یہ معاہدہ جان کو امریکہ کے سب سے طاقتور آدمیوں میں سے ایک بنا گیا۔ جان اب عملی طور پر ریل روڈ کا مالک تھا، اس نے تیل کی صنعت کو کنٹرول کر لیا تھا، اور ہر حریف پر اس کی نظر تھی۔ اس نے کلیولینڈ، پٹسبرگ اور فلاڈیلفیا پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا، اور نیو یارک میں صرف چند ریفائنرز باقی رہ گئے جو اس کی نہیں تھی۔ اسٹینڈرڈ آئل اب تیل صاف کرنے کے تقریباً 90% صنعت پر کنٹرول رکھتا تھا۔ تاہم ٹام اسکاٹ کے لیے، اگرچہ جان کی تکنیکی طور پر اس کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، پینسلوینیا روڈ اپنی پوزیشن کبھی دوبارہ حاصل نہ کر سکا، اور اسکاٹ ذاتی طور پر بھی اپنی ذلت آمیز شکستوں سے کبھی نہ سنبھل سکا۔ صرف 1 سال بعد ہی اسکاٹ کو فالج ہوا، اور کچھ ہی دیر بعد اس کی موت ہو گئی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی سال پہلے ٹام اسٹاک نوجوان اینڈریو کارنیگی کے سرپرست تھے، جو اسٹیل کی صنعت میں وہی حیثیت رکھتے تھے جو جان تیل کی صنعت میں رکھتا تھا۔ کارنیگی نے اپنے سرپرست کی موت کا الزام جان پر لگایا، اور اس طرح کارنیگی اور راک فیلر کے درمیان دشمنی پیدا ہوئی۔ تیل کا بادشاہ بمقابلہ فولاد کا بادشاہ، صنعت کے ان دو ٹائٹنز کے درمیان دشمنی وقت کے ساتھ مزید بڑھنے لگی، لیکن فی الحال دونوں آدمی ایک دوسرے سے زیادہ امیر ہونے کے لیے پرعزم تھے۔ اس سب کے دوران جان ایک بدنام عوامی شخصیت بن رہا تھا۔ پینسلوینیا ریل روڈ کے ساتھ لڑائی، کارنیگی کے ساتھ دشمنی، اور اس کی بے پناہ دولت اور طاقت نے جان کو کلیولینڈ اور ہائف کے ایک پراسرار تیل والے شخص سے امریکی اخبارات کی سب سے متنازع شخصیت بنا دیا تھا۔ اور پھر بھی اپنی تمام دولت، شہرت اور طاقت کے باوجود جان نے وہ اسراف طرز عمل زندگی اختیار نہیں کیا جو اس کے بہت ساتھیوں نے کیا۔ جب وہ نیو یارک چلا گیا تو جان نے اپنا زیادہ تر وقت امیر بینکروں یا مشہور شخصیات کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں گزارا، اور وہ شاذ و نادر ہی مہنگے کپڑے اور عیاشی کی چیزیں خریدی۔